ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ, ਲੈਣਾ ਕੀ ਟੋਪੀ ਸਰ ਧਰ ਕੇ। ਤਸਬੀਹ ਫੇਰੀ ਪਰ ਦਿਲ ਨਾ ਫਿਰਿਆ, ਲੈਣਾ ਕੀ ਤਸਬੀਹ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ। ਚਿੱਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੈਣਾ ਕੀ ਚਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਗ ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਕੜ ਕੜ ਕੇ। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سورۃ الماعون آیت 4 اور 5 میں فرما رہے ہیں، پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ بڑی عجیب آیتیں ہیں کہ نمازی بھی ہیں اور نماز سے غافل بھی ہیں۔ ایک مسلمان اور کافر میں فرق بتایا جاتا ہے کہ نماز کا ہی ہے۔ تو جو نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روز پڑھتے ہیں، اور آج 20 سپتمبر 2019 ہے، جمعہ کا دن ہے، یقیناً ابھی بھی بہت سے مسلمان مسجدوں میں اور گھروں میں جمعے کی نماز ادا کر چکے ہوں گے۔ تو نماز تو پڑھ لی، مگر ہم مسلمانوں میں سے، ہم ہی نمازیوں میں سے وہ کون ہیں جو نمازی بھی ہیں مگر نماز سے ہی غفلت میں بھی ہیں؟ یا میرے رب، پھر یہ کیا مراد ہوئی؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی جو صرف نماز پڑھنے کا دکھلاوا کرتے ہیں۔ دکھلاوا 2 طرح کا ہے، ایک وہ دکھلاوا جو لوگوں کو دیا جائے نیت کے ساتھ کہ میں بڑا نیک شریف النفس انسان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور دوسرا دکھلاوا وہ ہے جو خود کو جانے یا انجانے میں انسان دے رہا ہے کہ میں نے اس حدیث پہ عمل کیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ قیامت کے روز لوگوں سے ان کے اعمال میں سب سے پہلے حساب نماز کا لیا جائے گا۔ تو امتی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سن لیا اور نماز کی پابندی شروع کر دی۔ دل تسلی میں آ گیا کہ فرض پورا ہوا، اور جب کہ اللہ آگاہ کر رہے ہیں کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر غافل ہیں نماز کی روح سے، جو دکھلاوا کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کون ہیں وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں مگر ہلاکت میں بھی ہیں؟ کوئی ان کی نشانی بتا دیجئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یا اللہ، سمجھ نہیں آ رہی کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ آخرت پہ، تیرے پہ یقین ہی تو رکھ کے نماز ادا کر رہے ہیں، تو روز جزا کو جھٹلانے والا نمازی کیسا ہو گیا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہیں، خود کو بھی فریب دے رکھا ہے کہ بخشے جائیں گے اور لوگوں کو بھی یہی نظر آ رہا ہے، مگر انہی نمازیوں میں سے اگر کوئی ایسا نمازی موجود ہے کہ اس کے اوپر کسی کا حق ادا کرنا واجب ہے اور وہ اسے ادا نہیں کر رہا، اور یہاں فرض ادا کر کے تسلی میں آ گیا، یعنی حقوق العباد اس پہ قرض ہیں جو وہ نہیں اتار رہا، اور یہاں اللہ کے آگے سر جھکا دیا کہ عبادت قبول کر لو، تو یہ غافل نمازی وہی ہے۔ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہ وہی ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ وہی ہے جو برتنے کی چیزوں تک سے روکتا ہے۔
تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہوئی جو نماز سے غافل ہو گئے۔ نماز عبادت ہے رب پاک کی، اور عبادت اطاعت ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی۔ جب اس نے حکم ہی پورے نہ کیے، جب مخلوق خدا کی خدمت ہی نہ کی، جب اخلاق کو نیک ہی نہ بنایا، تو پھر ان باتوں سے خالی نماز غفلت کی نماز ہے۔ اب اس بات کی وضاحت اس حدیث سے سمجھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز شروع کر چکا ہوتا، اس دوران وہ مجھے اپنے حجرے سے پکارتیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو خدا کی قسم میں نماز چھوڑ کر ان کے پاس حاضر ہوتا، ان کے قدموں سے لپٹ جاتا۔ اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے والدین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پاتا جب کہ میں عشاء کی نماز شروع کر کے سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور وہ مجھے پکارتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں جواب میں لبیک کہتا، یعنی میں حاضر ہوں۔ بڑی گہری بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں، نماز میں، قیام میں کھڑے ہیں، نیت بند چکی ہے، مگر فرماتے ہیں کہ اگر میری والدہ محترمہ مجھے اسی وقت میں آواز دیتی تو میں نماز توڑ کر نماز کے دوران ہی ان کو جواب دیتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ احادیث ضعیف ہیں۔ اگر یہ احادیث ضعیف ہیں، پرانی ہیں، تو پھر یہ واقعہ بھی ضعیف ہے، درست نہیں ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہی زمانے میں، ان کی زندگی میں موجود تھے۔ ان کو ملنے کا کئی بار ارادہ کیا کہ زیارت کراؤں، ابھی اللہ کے نبی موجود ہیں، زندہ ہیں، اسی زمانے کی بات ہے، مگر کیوں نہ جا سکے؟ کیونکہ ماں کی خدمت پیش نظر تھی کہ میرے پہ میری ماں کا حق ہے۔ ذرا سوچنا، تم میں سے، مجھ میں سے کوئی ایسا ہے جو پہلے حقوق العباد کا سوچے؟ ہمیں تو موقع ملے تو بنا ماں باپ کو بتائے ہی، بنا اجازت لیے ہی دوڑ پڑیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، سبحان اللہ۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ نے ماں کی ذمہ داری کو سامنے رکھا۔ اسلام والے بھی تھے، نماز والے بھی تھے، دل میں عشق بھی تھا سچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مگر پہلے وہ ذمہ داری ادا کی جو اللہ پاک نے ان پہ فرض کی ہے۔ یہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات کو فرمایا کہ ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اللہ اکبر، کیا درجہ ہے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا! اور کیوں ملا؟ کہ جو حکم رب کی جانب سے تھا اس کو پورا کیا، اپنا شوق، اپنا عشق اس خدمت پہ نچھاور کر دیا۔ معراج شریف سے ہو کر جو نماز کا حکم ہم تک لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دیکھنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی دنیا میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، مگر اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ زیارت کرنے نہ جا سکے، صرف حقوق العباد کا لحاظ۔ تو نماز کی روح، نماز کا باطن کیا ہوا؟ کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، پھر نماز ادا کرنا نماز ہے، ورنہ دکھلاوا ہے۔ ایسی نماز فائدہ نہ دے گی۔ اگر کاندھوں پہ موجود ذمہ داریوں سے اجتناب برتنا، ان کی پرواہ نہ کرنا، صرف سجدے کرنا، تو یہ نمازیں انسان کو ہلاک کر دیں گی، اسے وہ فائدہ نہیں دیں گی، اور ہلاک اس طرح کریں گی کہ تمہارا گمان مرتے دم تک رہے گا کہ تم ٹھیک کام کر رہے ہو۔
تمہاری نجات ہو جائے گی، جبکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ فی امان اللہ۔